ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہے۔ ایک غریب آدمی کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے کسی آدمی سے پیسے مانگ لیے، مجھے 1000 دینار دے دو، آج میں تم سے قرضہ مانگ رہا ہوں، ادھار مانگ رہا ہوں، مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے۔ دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ جب اس نے اس آدمی سے 1000 دینار قرضہ کے طور پر مانگا تو اس نے کہا میں آپ کو دے تو دوں گا، آپ کیا اور میرے درمیان گواہ کون رہے گا؟ آج آپ نے مجھ سے لے لیا، کل آپ نے منع کر دیا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میرے پیسے تو چلے جائیں گے۔ تو اس غریب آدمی نے کہا ہم غریبوں کا گواہ کون بنتا ہے؟ ہم غریبوں کے پاس کون آتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس غریب آدمی نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک ہی گواہ ہے، وہ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، مجھے کوئی کفیل دکھا دو، تمہاری طرف سے کوئی کفیل بنا دو، کل تمہیں کچھ ہو جائے، کل تمہیں کچھ اور پریشانی آ جائے تو میں اس کو جا کر بول سکتا ہوں، وہ تمہارے بدلے لوٹا سکتا ہے۔ تو اس غریب آدمی نے کہا کہ میرا کفیل بھی کوئی نہیں، میرا کفیل بھی کوئی نہیں ہے، میرا رب ہی میرا کفیل ہے۔ تو وہ نیک آدمی تھا، اس نے کہا کہ رب کے نام پر لے رہا ہے تو رب کے نام پر دے دوں گا، رب کی کفالت پر دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس نیک آدمی نے 1000 دینار اس غریب آدمی کو دے دیا اور واپسی کے ٹائم متعین ہو گئے۔ اب اس نے 1000 دینار لے کر اپنی ضروریات پوری کی۔ اب انہوں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی، کیونکہ رب کے نام پر وہ 1000 دینار لیے گئے ہیں اور اسی تاریخ میں واپس لوٹانے بھی ہیں۔ دن رات محنت کرتا، دن رات محنت کرتا۔ اب یہ محنت کرتے کرتے وہ تاریخ آ گئی۔ جب وہ تاریخ آ گئی تو ان کے پاس 1000 دینار بن چکے تھے۔ تو اب یہ 1000 دینار کو اس آدمی کے پاس دینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک سمندر آتا ہے، سمندر پار ہو کے جانا تھا۔ سمندر کے کنارے جب آیا تو کوئی کشتی نہیں، کوئی سواری نہیں، سمندر کیسے پار کریں گے؟ صبح گیا ہوا تھا، صبح سے شام ہو گئی، کوئی کشتی نہیں ملی، سواری نہیں ملی، کیونکہ اسی دن اسی تاریخ میں پیسے واپس بھی لوٹانے ہیں اور رب کو گواہ بنایا گیا ہے، رب کی کفالت پر قرض لیے گئے ہیں۔ بڑا پریشان تھا۔ اب اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اب کشتی تو ملے نہیں، صبح سے شام ہو گئی، پورا دن نکل گیا۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس لکڑی کو اس نے لے کر اس لکڑی کے اندر 1000 دینار اور ایک خط لکھ کر ڈال دیتے ہیں کہ میں صبح سے شام تک اس دریا کے کنارے بیٹھا رہا، مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، مجھے معاف کرنا، میں اس لکڑی میں پیسے ڈال دیتا ہوں، تیرے دینار لوٹ ڈالتا ہوں۔ اور اس چٹھی کو بھی اسی میں ڈال دیا اس نے۔ اس لکڑی میں اس نے اس 1000 دینار کو اور اس لیٹر کو، اس چٹھی کو اس میں ڈال دیا اور اسی سمندر میں چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نام پر۔ دیکھیے رب پر بھروسہ، اللہ پر توکل، رب کے نام پر دینار لیے گئے ہیں، رب کے نام پر قرضہ لیے گئے ہیں، اسی تاریخ میں لوٹانا ہے۔ رب پر کتنا بھروسہ ہے۔ ایک لکڑی کو لے کر اسی لکڑی کو پھاڑ کر اور اس لکڑی میں 1000 دینار ڈال دیتے ہیں اور ایک خط بھی لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے رب پر کتنا بھروسہ ہے، کتنا عقیدہ مضبوط ہے کہ یہ پیسے کاش ان تک پہنچ جائیں گے۔ اس لکڑی میں وہ پیسے ڈال کر اب اس سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لینے والا آدمی تھا، جس نے قرضہ دیا تھا، وہ صبح سے انتظار کر رہا تھا، صبح سے شام ہو گئی، آیا ہی نہیں۔ جب وہ پریشان ہوا کہ اس کی دینے کی نیت نہیں ہے، رب کے نام پر بندہ لیا تھا لیکن پھر بھی نہ آیا، تو اس نے پریشان ہو کر سمندر کے کنارے سیر کرنا شروع کر دیا۔ سمندر کے کنارے چلتے چلتے اسے لکڑی نظر آ گئی۔ اس نے کہا کہ صبح سے شام ہو گئی، اب کوئی پیسے تو دیے نہیں، قرضہ تو ملا ہی نہیں جس نے لیا تھا، یہ لکڑی نظر آ رہی ہے، اسی لکڑی کو اٹھا کر لے جاتا ہوں، شام کو کھانے پکانے کے کام میں آ جائے گی۔ تو اس نے اس سمندر کے کنارے جو لکڑی لگی تھی، اس لکڑی کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ اس کو جب کاٹا، اس کے اندر سے 1000 دینار نکل آتے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اور ایک چٹھی بھی ملی، ایک خط بھی ملا۔ جب اس خط کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو اس آدمی کا نام ہے اور اس نے لکھا ہے یہ 1000 دینار
میں آپ کو بھیج رہا ہوں، مجھے کوئی کشتی نہیں ملی ہے، یہ آپ سے جو میں نے قرضہ لیا تھا یہ قرضہ میں آپ کو لوٹا رہا ہوں، مل جائے تو مجھے خبر کر دینا۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، دیکھیے اللہ کی طرف سے جب مدد ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نام پر اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو کفیل بنا کر جو پیسے جو قرضہ لیے گئے تھے کس طرح سے اب قرض ادا ہو رہا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب یہ غریب آدمی جس نے قرضہ لیا تھا یہ پریشان تھا، کیونکہ میں نے لکڑی میں ڈال کر بھیج تو دیا، اب اسے ملا کہ نہیں ملا، اسے ملا کہ نہیں ملا۔ پھر اس نے 1000 دینار جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کے پاس 1000 دینار بن گئے، پھر وہ اسی سمندر کے کنارے آئے، اس دن اس کو کشتی مل گئی، اس کشتی میں سوار ہو کر ان کے گھر پہنچتا ہے اور کہنے لگا، بھائی کہ آپ کو آپ کے پیسے میں لوٹانے میں دیر ہو گیا، مجھے معاف کرنا، میں ایک دن پیسے لے کر آیا تھا، دینار لے کر آیا تھا، لیکن مجھے کشتی نہ ملی تھی، میں نے ایک لکڑی میں ڈال کر بھیج دیا تھا، اب مجھے پتہ نہیں آپ کو ملا کہ نہیں ملا۔ لیکن میرے پیارے دوستو دیکھیں اس وقت کے لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، وہ چاہتا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ مجھے لکڑی کوئی نہیں ملی، مجھے پیسے کوئی نہیں ملے، لیکن عقیدہ دیکھیں، ایمان کتنا مضبوط تھا اس وقت کے لوگوں کا۔ اس نے کہا کہ ہاں آپ نے جو دینار بھیجے تھے خوش ہو جا، مجھے مل گئے ہیں، آپ کا خط بھی مجھے مل گیا تھا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بندوں کی مدد فرماتا ہے جب رب پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ لکڑی میں پیسے ڈال دو؟ اللہ نے۔ اب دریا میں وہ تیرتی ہوئی لکڑی آئی اور پھر اس آدمی کو جس نے قرضہ لینا تھا اس کے دل میں یہ بات کیسی آئی کہ سمندر کے کنارے چلتے ہیں، گھومتے ہیں، وہ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آیا، اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، رب نے ڈالی۔ تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں توکل ہو جائے، جب اللہ پر بھروسہ ہو جائے، جب رب پر ہمیں یقین ہو جائے تو سارے بگڑے کام بن جایا کرتے ہیں، سارے بگڑے کام بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم رب پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بہت ہی زبردست آپ کے سامنے میں نے واقعہ پیش کیا ہے، لوگوں تک آپ پہنچائیں جن کے ایمان کمزور ہیں، ایمان آج ہمارے پاس سلامت نہ رہے، رب پر بھروسہ ہی نہیں ہے، توکل ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ رب پر توجہ اور بھروسہ اور ساری چیزوں کو، ساری چٹھیاں رب کے نام پر کر دیں، اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔